اور یہ بھی میں توصیف الرحمان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی ذرا حوصلہ رکھے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. وہ نہ کہ میں تمہارے حضور تراج الشریعہ کو تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں جو مانتے ہیں پہلے ان سے بات کر رہا ہوں. جو جلسوں میں کہتے ہیں کہ میں تو تاج الشریعہ کا خلیفہ ہوں، تو تاج الشریعہ کا فتویٰ بھی تو پڑھو. یہ ہے فتاوی تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز. اور آپ کے غلام جو پوری دنیا میں ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دھاندلی کو سمجھو اور کھڑے ہو جاؤ اس دھاندلی کے خلاف. یہ جو غیر اعلانیہ صلح کلیت آ رہی ہے، اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس فتنے کو سمجھو. جو کراچی میں بیٹھے ہوئے اس سلسلہ میں مداہنت کا شکار ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھیں. فتاوی تاج الشریعہ جلد نمبر 1، یہ میں نے نہیں چھاپا، کتاب العقائد صفحہ نمبر 195 اور پھر 196. اور حضور تاج الشریعہ نے یہ فتویٰ کیوں دیا تھا کہ ان کے سامنے اعتراض آیا تھا. ظاہر ہے کہ دیوبندیوں نے کیا ہوگا، وہابیوں نے کیا ہوگا، رافضیوں نے کیا ہوگا. اعتراض یہ تھا کہ امام احمد رضا بریلوی نے معاذ اللہ قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے. کس لیے؟ وہ ساری آیات لکھ کے لے آئے جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا ترجمہ خدا سے کیا تھا. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ صرف فیض آباد سی ہو، یہ پرانا تسلسل ہے. یعنی اگر آج یہ اپنے لیے گنجائش بنائیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت پہ حملہ کروائیں گے، قرآن پہ حملہ کروائیں گے، سنت پہ، 14 صدیوں پہ. تو یہ حضور تاج الشریعہ کے بعد پاس مسئلہ آیا 194 صفحہ. اس میں نو آیات وہ لکھ کے لائے کنز الایمان شریف سے. مثلا پہلی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا. اللہ کا ترجمہ خدا سے. کیف تکفرون باللہ، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے. حتی نر اللہ جہرا، اب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا ہوا. وباؤ بغضب من اللہ، اور خدا کے غضب میں لوٹے. ان اللہ یأمرکم، خدا تمہیں حکم دیتا ہے. اعوذ باللہ، خدا کی پناہ. ھذا من عند اللہ، یہ خدا کے پاس سے ہے. فثم وجہ اللہ، ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. یہ ساری آیات پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کا ترجمہ خدا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو امام احمد رضا بریلوی نے اللہ کا ترجمہ خدا سے کیوں کیا؟ دیکھو بات کہاں کی ہے. اور یہ لوگ کتنے غافل ہیں. اعلیٰ حضرت پہ اعتراض ہوا کہ اللہ کا ترجمہ خدا کے لفظ سے کیوں کیا گیا. تو حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا کہ صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے. یہ بات ہے. اگر ہم بھی نہ بولیں تو کیا سارا مسلک دوسروں کے سپرد کر دیں؟ یہ ہمارا سٹینڈ لینا قیامت تک انشاءاللہ یاد رکھا جائے گا. اب دیکھیے، یہ تو تھا پس منظر فتوے کا کہ جواب کیوں لکھا. کس نے؟ حضور تاج الشریعہ نے. جواب 196 صفحہ. جو سن رہے ہیں جہاں جہاں بیٹھے وہ بھی کھول لیں. ہم ہیں رضوی اور ہم ہیں رضا والے.
بندے کا کریکٹر بھی ہو رضوی کہلانے کے لیے، اور رضا والا اور مسلک اعلی حضرت والا. لکھا خدا اور اللہ الفاظ مترادفہ ہیں. خدا اور الفاظ مترادفہ ہیں. مطلب کیا کہ اللہ اور خدا کا ایک ہی حکم ہے. اگرچہ خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کی اس لحاظ سے ہم پلہ نہیں، لیکن جسے اللہ کہتے ہیں اسے ہی خدا کہتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. مجھے چھوٹا سمجھ کے یا بغض سمجھ کے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں وہ بولتا رہے، یا کہ سب کی مشترکہ دلیل یہ ہے کہ میں جس کی بھی چوری پکڑتا ہوں وہ کہتا ہے میرا حسد کر رہے ہیں. تو لفظ اللہ اور لفظ خدا کیا ہے؟ الفاظ مترادفہ ہیں. اگلا جملہ، اور دونوں لفظ اللہ اور خدا دونوں اللہ تعالی کے عالم ذات ہیں. عالم ذات وصف تک بھی نہیں بیان کیا. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے علم کا لفظ بولا. علم یہ علماء سارے جانتے ہیں کہ علم میں ایک خاص چیز ہے، عام وصف اور عام اسم کے مقابلے میں بھی. تو یہ فرمایا کہ لفظ خدا کو ہلکا نہ جانو، اللہ بھی رب کا نام ہے اور خدا بھی رب کا نام ہے. توصیف کو تو ہم ابن تیمیہ سے زہر دلوائیں گے یا ابن تیمیہ سے اسے جوتے مروائیں گے، اور وہابیت کہے گی اس کو تو چڑیا گھر میں چھوڑ آنا چاہیے، وہاں فائدہ زیادہ ہے. ریاض کے چڑیا گھر کے اندر منبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں، یہ کیسی باتیں کرتا ہے. لیکن ابھی تو میں حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. اچھا جی، دونوں اللہ تعالیٰ کے عالم ذات ہیں. وہ مفتیان کرام بھی معذرت سے کہتا ہوں توجہ کریں کہ جو ٹائم ہی نہیں نکال رہے کہ جرم ہوا کیا تھا، اس حکم کیا ہے، بس اسی پر کہ نہیں جلالی صاحب ویسے کہہ رہے ہیں اضافت سے اطلاق ہو جاتا ہے، یہ جواز ہے. جرم اضافت کا ہے ہی نہیں، جرم واضح صرف اضافت کے بغیر لفظ خدا کا ہے، اور جو بولا گیا پہلے وہ بھی اضافت کا نہیں تھا، ظرفیت کا تھا. اور بعد میں تو واضح طور پر انہوں نے اصول بنا کے اس کو پیش کیا کہ جس طرح مجازن بندے کو علی کہہ سکتے ہیں تو مجازن بندے کو خدا بھی معذلہ کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کے علم ذات ہیں جن کا اطلاق غیر باری تعالیٰ پر جائز نہیں. غیر باری تعالیٰ پر اللہ کے سوا کسی پر نہ لفظ اللہ بولنا جائز ہے نہ لفظ خدا بولنا جائز ہے. صرف اللہ، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے. اس سلسلہ میں اختصار سے اس میں یہ بھی بات تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں. یہ جو پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا نا افکار رضا سیمینار، اور اس کے بعد پھر اور ایک پروگرام لفظ خدا کے لحاظ سے تقریباً 5 گھنٹے کی وہ گفتگو بنتی ہے، اس وقت تک یہ فتاویٰ میرے پاس نہیں پہنچا تھا. اور یہ ہوتا ہے بزرگوں سے روحانی رشتہ کہ جو دلیلیں اس دن اس سیمینار میں پیش کر رہا تھا ہو بہو اپنے عہد میں انہوں نے بھی پیش فرمائی تھی. تو یہ نہیں میں کہتا کہ انہوں نے میرے والی پیش کی، میں کہتا ہوں یہ مقتدا ہے، پیشوا ہے، اور ان سے ہماری روحانی وابستگی ہے. رب نے ہماری سوچ کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق دی جس پہ بزرگ پہلے ہی جھنڈے گاڑ چکے تھے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اب اس میں انہوں نے جس طرح ہم نے اس میں فقہ کے حوالے پیش کیے تھے کہ لفظ خدا فقہ کی فلاں کتاب میں بھی آیا ہے، عربی کتابوں کے اندر یہ تابعین سے چل کے آ رہا ہے. حضور تاج الشریعہ جو ہیں انہوں نے اس پر کہ لفظ خدا اور اللہ کا حکم ایک ہے، اور جیسے اللہ مجازن بھی کسی کو نہیں کہا جا سکتا، ایسے لفظ خدا مجازن بھی کسی کو نہیں بولا جا سکتا. لہذا کہتے ہیں کفایہ میں ہے جو ہدایہ کی شرح فتح القدیر اور اس کے ساتھ کفایہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 3 کتاب الصلاۃ، اس کے اندر اذ لا یطلق علی غیرہ لا حقیقتم ولا مجازن، کہ اس میں جلالت اللہ کے سوا کسی پر نہ حقیقتاً بولا جا سکتا ہے نہ مجازن بولا جا سکتا ہے، اور لفظ خدا اللہ کے سوا کسی پر نہ حقیقتاً بولا جا سکتا ہے نہ مجازن بولا جا سکتا ہے. یہ اتنا واضح مسئلہ ہے، اور اس قدر. اور ادھر میں کلپ وہ جو آپ کو سنایا تھا پچھلے سیمینار میں، آپ کو یاد ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ بندے کو خدا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ مجازی معنی میں ہے. تو ادھر یہ قانون بتایا کہ جیسے اللہ مجازن کسی کو نہیں کہا جا سکتا، ایسے خدا بھی مجازن کسی کو نہیں کہا جا سکتا. اس کے ساتھ وہی جو میں نے ابھی وہ رسالہ اردو والا پیش کیا تھا نا، توضیح العقائد، شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، اصل وہ مسئلہ ہم نے پہلے سیمینار میں وہ پیش کر دی تھی دلیل. وہ دلیل حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی عالمگیری سے پیش کی. کیا دلیل ہے؟ وَلَوْ قَالَ مَنْ خُدَائِم، یہ حضور تاج الشریعہ نے فتاوی عالمگیری سے حوالہ پیش کیا. وَلَوْ قَالَ مَنْ خُدَائِم، یہ نہیں من اللہ، من خدائم، کہ اگر کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں، یا کسی کو کہا کہ یہ خدا ہے، اور پھر کہا علی وجہ المزاح، دل لگی کے طور پر، یعنی یہ نہیں کہ سنجیدگی کے لحاظ سے کوئی کہا کہ میں نے تو بس مذاق کیا تھا، میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں، تو میں تو علی وجہ المزاح، دل لگی کے طور پر میں کہہ رہا تھا، یعنی خود آئم. خود آئم بول کے تعویل کیا کرتا ہے؟ خود آئم، کہ میں خود آیا ہوں. فقد کفر، وہ کافر ہوا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی تنظیم کا لیڈر ہو تو پھر نہیں کافر ہوا کہنے والا، یا اگر فیض آباد میں بیٹھا ہو تو پھر نہیں، آگے پیچھے ہو تو پھر کافر ہو جائے گا. یہ استثناء یہاں موجود، بولو تو صحیح. لو قال من خدایم، یہ فیروز اللغات نہیں چلتی. اگر کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں علی وجہ المزاح، مزاح کے طریقے پر. اب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سناتا ہوں. اگر دل لگی کے طور پر فارسی میں کہے من خود آئم تو وہ کافر ہو جائے گا. کہا من خدائم کہنا کفر ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے. اور فتاوی عالمگیری میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فتاوی تاتار خانیہ میں ہے. اور تاتار خانیہ ہم نے شیخو پورہ میں بھی پیش کیا تھا اور بھی کئی جگہ پر پیش کر چکے ہیں. اور یہ دلائل حضور تاج الشریعہ نے دیے کہ جو خدا کہے کسی کو اللہ کے سوا کسی معنی میں، اگرچہ مذاق کے طور پر ہو، وہ کافر ہو جائے گا. اور ہمیں خوشی نہیں کسی کو کافر کہتے ہوئے. اس بنیاد پر اب یہ تو وہ کافر ہو جائے گا. اس سلسلہ میں
آپ نے اجماع پیش کیا. ابھی میں نے وہ توصیف الرحمان کو اجماع دکھانا ہے. یہ ان کے لیے ہے جنہیں صرف فیروز اللغات تک رسائی ہے کہ اپنی لائبریری میں یہ بھی رکھ لیں فتاوی تاج الشریعہ بھی فتاوی رضویہ کے ساتھ، لیکن پڑھنے کے لیے. تو اس کے اندر حضور تاج الشریعہ نے شرح مقاصد کا حوالہ دیا. کس کا؟ شرح مقاصد کا. مبحث ثانی جلد 3 صفحہ 207 کہتے ہیں قالو، اس سلسلہ میں محققین کہتے ہیں اہلو کل لغت یسمونہ باسم مختص بلغتہم، کہ اللہ کو ہر بولی والے اپنی بولی میں یاد کرتے ہیں. اللہ کو کقولہم، جس طرح کے خدائے وطن کری کہ فارسی والے اللہ کو خدا کہتے ہیں اور ترکی والے تنکری کہتے ہیں. وَشَاءَ ذَلِكَ وَزَاعَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، اور ساری صدیوں میں جب بھی اللہ کو خدا کہا گیا تو کسی نے انکار نہیں کیا کہ تم نے اللہ کو خدا کیوں کہا. تو فَكَانَ اجماعاً، لہذا یہ اجماع ہوا کہ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. تو یہ اجماع تک نقل کیا حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالی نے. ترجمہ آپ نے کیا ہر زبان والے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں جو ان کی لغت میں ہے، ان کے لیے مخصوص ہے. جیسے اجمیوں کا قول اور تنکیریوں کا قول، یعنی وہ اجمی سے مراد فارسی میں جو ذکر آیا لفظ خدا کا، اور ترکی والوں کا تنکری، یہ بلات نکیر شائع وضائع ہے. تو اجماع اذن شرعی پر دلیل کافی ہے. یعنی اجماع ہو جانا یہ شرعی دلیل بن گیا ہے. اللہ کو خدا کہہ سکتے ہو، یہ اجماع شرعی دلیل بن گیا ہے، شرعی دلیل بن گیا ہے. اس واسطے یہ فتویٰ دیتے ہوئے آپ نے کہا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی طرف انگلی مت اٹھاؤ. یہ تو شریعت میں ہے کہ اللہ کا ترجمہ خدا سے کر سکتے ہیں.